بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزو، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، سب اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ساری طاقتیں اللہ کے پاس، ساری قدرتیں اللہ کے پاس. وہ جو چاہے کرے. وہ دن میں سورج نکالتا ہے، رات میں نکالنے پر قادر ہے. وہ رات کو چاند نکالنے والی ذات دن میں نکالنا چاہے تو نکالنے پر قادر ہے. وہ دن کو اندھیرا کر دے، رات کو روشنی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں. ساری طاقتیں اسی کے پاس. ان طاقتوں میں ایک خاص بات اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ عزت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ جسے عزیز کر دے، ساری کائنات مل کر کوئی اس کو ذرے کے برابر ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے میرا اللہ ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اور درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم، کسی کو زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہے. کسی کو بالکل گمنام رکھا تو کسی کو ایسا روشن نام کر دیا کہ دنیا کا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، کائنات کے لوگ اس کو جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ عزتیں عطا فرماتے فرماتے کسی کو اتنی عزتیں دے دیتے ہیں کہ اس کو صرف زمین نہیں، آسمان کے لوگ پہچاننے لگتے ہیں. جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ کبھی بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں: فلاں حصے پر زمین کے میرا ایک بندہ رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو. اور جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ اوپر کے آسمان میں اعلان کرتے ہیں: فلاں بندے سے اللہ اور میں جبرائیل محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو. پھر دوسرے نمبر کے آسمان میں، اور اس کے بعد تیسرے میں، اور اس کے بعد اور نیچے پہلے آسمان تک یہ صدائیں بلند ہونے لگتی ہے اور سارے فرشتوں میں ایک اعلان ہو جاتا ہے: فلاں بندے سے اللہ، جبرائیل اور آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں. گویا آسمانوں میں اس کا ایڈریس عام ہو جاتا ہے. ہر فرشتہ اس کو پہچاننے لگتا ہے اور سارے فرشتے اس کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. اور پھر زمین کے نیک لوگوں میں اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے، اور عزت اتنی پھیلتی ہے حتی یوضع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. پھر وہ جہاں جاتا ہے چھا جاتا ہے، جہاں جاتا ہے مجمع ہو جاتا ہے، جہاں جاتا ہے بھیڑ ہو جاتی ہے. لوگ آگے آگے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. میں نے میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ہم کسی سفر میں قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تھے.
حضرت کسی سفر میں ساتھ تھے، دونوں بڑے آدمی تھے، قاری صدیق صاحب باندوی وقت کے بہت بڑے آدمی، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی سفر میں ہم حضرت کے ساتھ سفر میں تھے، قاری صدیق صاحب باندوی کے ساتھ، اور لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے ملاقات کرنے کے لیے کہ حضرت کی ملاقات ہو جائے، ہمارا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں چلا جائے، اور کچھ نہ صحیح حضرت کا دیدار ہو جائے، حضرت کی زیارت ہو جائے۔ مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے اتنے مشتاق تھے اور اتنے خواہش مند تھے کہ ملاقات نہ ہو پائی تو حضرت جس گاڑی میں سوار تھے لوگ اس گاڑی کو بوسہ دے رہے تھے کہ کم از کم حضرت جہاں بیٹھے ہیں اس گاڑی کا ہی ہم بوسہ لے لیتے ہیں۔ یہ مقبولیت اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے اکابرین کو دیکھو تو ان کے پیچھے پیچھے لوگ، انہیں دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت کا ابھی آرام کا وقت ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، بعد میں ملاقات ہوگی، بعد میں زیارت ہو پائے گی، بعد میں ملاقات ہو پائے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم ترین بات اس مضمون کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ان عزتوں کی آخری حد اگر کہیں دیکھنا ہو کہ اس سے بڑھ کر کسی کو عزت نہ ملی ہو تو وہ شخصیت وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم ان سے بڑھ کر کسی کو عزت نہیں حاصل ہوئی اور ان سے بڑھ کر کسی کو حاصل ہونے والی بھی نہیں۔ سب سے زیادہ معزز شخصیت بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا تذکرہ آدم کی پیدائش سے پہلے، جن کا تذکرہ آسمان سے پہلے، جن کا تذکرہ زمین سے پہلے، جن کا تذکرہ کائنات کے وجود سے پہلے، اور آدم جن کے بارے میں کہتے ہیں میری نظر جب پہلی مرتبہ عرش کے پائے پر پڑی تو میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ حضرت آدم جن کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور حضرت آدم کی دعا قبول ہو رہی ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ حضرت نوح نے کیا، جن کا تذکرہ اسماعیل و ابراہیم نے کیا، جن کا تذکرہ موسیٰ و عیسیٰ نے کیا، جن کا تذکرہ تمام نبیوں کی کتابوں میں اتارا گیا، جن کا تذکرہ تمام نبیوں کو کیا گیا، اور یہ کہا گیا اگر تمہیں وہ زمانہ مل جائے تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی آخری آ جائیں تو پھر تمہاری نبوت نہیں، میرے نبی پر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی رہے ہیں، لیکن جب وہ روئے زمین پر آئیں گے تو وہ نبی نہیں کہلائیں گے، وہ میرے نبی کے امتی کہلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر انہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، عزت کی آخری حد تک اگر کوئی شخصیت پہنچی ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا سیرت طیبہ کا کبھی مطالعہ کیجئے، کبھی سنیے، کبھی پڑھیے کہ وہ کیا ہے، میرے آقا کس انداز کے ہیں، اللہ نے کیسے ان کو بنایا، کیا مقام عطا فرمایا، کیا چیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مقام، کتنا بڑا درجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور حضور کی دعوت عام ہو رہی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسلام آگے بڑھتے 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 ایک بہت بڑا بہادر ترین شخص عمر ابن الخطاب جیسی شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی، اور لوگوں میں چیمی گوئیاں پھیلنے لگی، مخالفین باتیں کرنے لگے کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے۔ تو ایک جماعت تیار کی گئی جس جماعت کا کام یہ تھا کہ جاؤ کہیں یہودیوں سے ملاقات کرو، پہلی زمانے میں جنہوں نے آسمانی کتابیں دیکھی ہے ان کی ملاقات کرو، ان سے پوچھو کہ ہمارے یہاں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ چنانچہ
یہودیوں سے ملنے کے بعد یہودیوں نے بتلایا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے سوال پوچھو کہ ذوالقرنین نامی آدمی کون گزرا ہے، اس کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہا جاتا ہے جو انسانی بدن میں ہے، جس روح کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں اور روح نکل جائے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں، اس روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو مشرکین ان سوالات کو لے کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو اب مکہ جائیں گے اور محمد کے سامنے ان سوالات کو رکھیں گے اور یقیناً وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا نام گویا ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ یہ کوششیں لے کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات رکھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں یہ کہنے لگے کل ان سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے، اور حضور کی زبان سے اس وقت انشاءاللہ نکلنا رہ گیا، بولنا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا، 1 دن 2 دن 3 دن کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور مشرکین آپ کو تانا دینے لگے، تشنیع کرنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے مالک نے جن کی یہ پرستش کرتے تھے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ لوگ مجھے آج تک کاہن کہتے تھے، میں نے برداشت کر لیا، مجھے ساحر و جادوگر کہتے تھے، میں نے برداشت کر لیا، مجھے مجنوں کہتے تھے، میں نے برداشت کر لیا، مجھے پاگل کہتے تھے، میں نے برداشت کر لیا، مجھے شاعر کہتے تھے، میں نے برداشت کر لیا۔ اے اللہ آج یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، واقعہ بتلا دیا کہ یہ چیزیں تھیں، لیکن ساتھ میں تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ جب بھی کوئی کام کرنے کا آپ وعدہ کرو کہ یہ میں کر لوں گا تو ساتھ میں ضرور انشاءاللہ بولیے اس موقع پر میرے اللہ نے اپنے نبی جن کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رب نے ان کو چھوڑ دیا، یہ آیات نازل فرمائی جس کو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، وَالضُّحَىٰ، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، رات کے وقت کی قسم جب کہ رات چھا جائے۔ اور عجیب بات ارباب تفسیر نے اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں تو قسم صرف اللہ کے نام کی کھانے کی اجازت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں، وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جہاں قسم کھاتے ہیں وہاں جو بات اللہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں اس بات کی طرف گہرا اشارہ ہونے والا ہوتا ہے۔ نبی کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی کر رہے تھے، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر چیڑ ہے، رسول اللہ کا نام لینے پر کچھ لوگوں کو نفرت ہے۔ میں ان سبھی سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اور ہم سب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچائی کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے، اس عزت کا نام ہے، اس عالی شان شخصیت کا نام ہے کہ اس شان کی طرف آپ اپنے منہ سے تھوکو گے تو وہ تھوک اوپر جا کر تمہارے چہروں پر گرے گا۔ محمد الرسول اللہ کی شان میں کوئی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ حضور سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، آپ کی شان میں نہ کمی کبھی آئی ہے نہیں آ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ لطیف اشارہ فرما رہے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب اگر سمجھ میں آ جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم سمجھنے لگے قرآن کو تو پھر اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاشت کے وقت کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے جب سورج صبح میں نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے، پھر اندھیرا باقی نہیں رہتا، روشنی اور سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ آ جاتے ہیں، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے اور دیے بجھا دیے جاتے ہیں، لائٹ بند کر دی جاتی ہے، روشن
روشن سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں اندھیرا باقی نہیں رہتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین آپ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ نبوت کا سورج لے کر دنیا میں آ چکے ہیں. چند سالوں میں اور چند مہینوں میں ایسا نور پھیلے گا آپ کی تعلیمات کا کہ کفر کا اندھیرا ایسے ختم ہو جائے گا جیسے سورج کے نکلنے کے بعد رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے نبی، آپ نے دیکھا ہے سورج جب نکلتا ہے صبح میں، رات میں چاند ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، قمقمے نظر آتے ہیں، ستاروں کی ایک انجمن نظر آتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہے جب سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند چھپ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اب آسمان پر صرف سورج نظر آتا ہے، چاند ستارے نظر نہیں آتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں آئے ہو، آپ پر قرآن اتار دیا گیا، آپ ایسا سورج لے کر پہنچے ہیں کہ اب تورات نظر نہیں آئے گی، اب زبور نظر نہیں آئے گی، اب انجیل پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب پچھلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب صرف عمل کیا جائے آپ کی شریعت پر اور آپ پر اترے ہوئے قرآن پر عمل کیا جائے گا. ماں قبل کی شریعت اب ایسی چھپ گئی جیسے رات کے ستارے سورج کے نکلنے پر چھپ جاتے ہیں. اور سورج جب نکلتا ہے، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، سورج جب نکلتا ہے اور نکل کر جب اوپر اٹھنے لگتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے باپ دادوں نے دیکھا اور بیان کیا ہے کہ سورج ایک مرتبہ نکلے اور نکل کر تھوڑی دیر میں واپس ہو گیا ہو کہ آج ہم تھک گئے ہیں اور اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آج کا دن اندھیرے میں گزار لو. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا. دنیا جب سے بنی ہے روزانہ ہی اپنا کام کرتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نکل پڑے ہیں شریعت کو لے کر، آپ جب نکل پڑے ہیں قرآن کو لے کر، آپ جب نکل پڑے ہیں میرے احکام کو لے کر، اب دنیا میں کتنے ہی حالات آ جائیں سورج جیسے واپس نہیں لوٹتا. آپ واپس نہیں لوٹنے والے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور اللہ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، سورج جب نکلتا ہے وہ شام تک اپنا کام پورا کر کے غروب ہوتا ہے. آپ کے ذریعے ہم آپ کو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں باقی رکھ کر اپنے دین و شریعت کو کامل اور مکمل کر دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے نام کو مٹا دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو مٹا دیا جائے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس کو پسند نہ کرتے ہو. سورج اپنا کام کرتا ہے، آپ اپنا کام کر کے جاؤ گے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. اب آپ سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں قسم کھانے کے بعد. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا اللہ قسم کھا رہا ہے اور قسم کی تاکید کے بعد اللہ کہہ رہا ہے. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے. آپ کے رب نے آپ کو پسند کر لیا ہے. ہم آپ کو دور کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں، آپ ہمارے آخری نبی ہیں اور آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ کی شان اعلیٰ و ارفع، آپ کی شان بلند و بالا، آپ سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد. تو جن کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ راضی کر رہے ہیں اللہ آپ کو. اور میں پوری صورت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ایک جملہ آپ کو وقت ختم ہو رہا ہے ایک سنانا چاہتا ہوں خاص بات. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے نبی آئے اور حضور کے بعد جتنے صحابہ ہیں اور جتنے تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام اور ما قبل کے زمانے میں جو نبی نہیں تھے لیکن نیک لوگ تھے، سب رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. آدم روئے زمین پر ہیں، رو رہے ہیں. داؤد روئے زمین پر ہیں، رو رہے ہیں. ان دونوں نبیوں کا رونا بہت مشہور ہے، بہت روئے ہیں. اگر کوئی پوچھے آدم سے، آپ نبی ہو، پہلے انسان ہو، اول البشر ہو، انسانیت کے باپ ہو، کیا بات ہے آپ کیوں روتے ہو؟
تو آدم کہیں گے اس لیے رو رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح سے پوچھیں آپ کیوں رو رہے ہیں، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مریم تجھے اللہ اپنی نشانی دے رہے ہیں عیسیٰ کی شکل میں، کیوں رو رہی ہو، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ موسیٰ و عیسیٰ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حضور کے بعد ابو بکر و عمر رات کی تنہائیوں میں رو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عثمان و علی رو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اولیاء روئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اصفیاء روئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انبیاء روئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک بندے بندیاں روئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اسی سورہ والضحیٰ میں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی یہ سب مجھے راضی کرنے کے لیے رو رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب ان قریب آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو راضی کر رہے ہیں، ہم آپ کو وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، میرا اللہ اپنے آخری نبی کو راضی کر رہا ہے، ہم آپ کو وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے کیا کچھ وقت گزر رہا ہے، آج ہمارے سامنے ملک کے کیا کچھ حالات ہے، کیا کچھ پریشانیاں ہیں ہمارے سامنے، وہ چاہے وقف بل کے اعتبار سے ہو، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعتبار سے ہو۔ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے ہم نے اپنا مسلمان ہونا بتلانا بند کر دیا ہے۔ ہم نے یہ بتلانا بند کر دیا ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم نے یہ بتلانا بند کر دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بتلانا بند کر دیا ہے۔ اسی لیے آج ہم سے محمد الرسول اللہ کا نام کھینچا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اوقاف کی ملکیت کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں زندگی ختم ہو جائے گی، روزانہ ہمارے سامنے اموات واقع ہو رہی ہیں، روزانہ لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا سے کامیاب ہو کر جانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی چیز لے کر جائیں۔ ابھی مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس کوئی خاص کارڈ ہوتا ہے، خاص کارڈ ہوتا ہے، وہ کسی ہائی وے میں کسی جگہ سے گزرے تو ٹول ناکے پر وہ بتلا دیتے ہیں یہ کارڈ، بھائی یہ سرکاری آدمی ہے جانے دو۔ کسی جگہ پولیس نے روک دیا، کارڈ بتلا دیا، بھائی سرکاری آدمی ہے جانے دو۔ کسی جگہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹریفک ہو گیا، بھائی ان کو نکل جانے دو، ان کے پاس کارڈ ہے، خاص کارڈ ہے۔ تو نہ ٹریفک ان کو روکتی ہے، اور اگر کرفیو لگ جائے تو کرفیو میں بھی ان کو نہیں روکا جاتا، ایک کارڈ کی وجہ سے۔ ہم اور آپ آخرت میں کرفیو سے زیادہ خطرناک جگہ جانے والے ہیں، جہاں ہر شخص قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت اگر ہم اس طرح پار ہونا چاہے کہ بھئی ان کو نکل جانے دو، اللہ کی طرف سے بلایا جائے ان کو ادھر آ جانے دو، کہاں بھیجنا ہے، میرے عرش کے نیچے ان کو بھیج دو، تو اللہ کی قسم رسول اللہ کے طریقوں کا کارڈ لے کر ہمیں جانا ہوگا، تو عرش کے سائے میں اللہ ہمیں بلا لے گا کہ یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، اس کو بھیج دو ہمارے عرش کے نیچے، اس کو سورج میں مت تپنے دو، اس کو مت پریشان ہونے دو، بیچارہ میرے نبی کی سنتوں کو لے کر آیا ہے، اسے میرے عرش کے نیچے بھیج دو، اسے میرے عرش کا سایہ نصیب کر دو، اسے ٹھنڈک نصیب کر دو، اس کو پریشان مت ہونے دو، یہ دنیا سے پریشان ہو کر آیا ہے۔ میرے بھائیو یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ آج اگر ہم نہیں جاگے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم جاگیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ اسٹیشن نکل جاتا ہے جہاں ہمیں اترنا ہوتا ہے۔ ہم خواب غفلت میں اس وقت سو رہے ہیں، جس وقت ہماری آنکھ کھلے گی بہت دیر ہو جائے گی۔ آج بیدار ہو جائیں، آج رسول اللہ کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آئی لو محمد اور انی احبک یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول، یہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ محمد الرسول اللہ کا کوئی دیوانہ جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔